ڈیئر فرینڈز، السلام علیکم۔ رائٹ آف ایکیوز کے سلسلے کی تیسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلے ہم رائٹ آف ایکیوز کے کچھ نکات کو کور کر چکے ہیں اور جو رہ گئے ہیں ان کو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کرمنل پریکٹس کرتے ہیں تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کے علم میں یقیناً بہت اضافہ ہوگا۔ اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، رائٹ آف ایکیوز۔ نمبر 17، بہت ہی اہم نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ پروسیکیوشن کے گواہان میں جب پروسیکیوشن کسی ایسے گواہ کو ترک کر دیتی ہے، یعنی گیو اپ کر دیتی ہے کہ یہ ملزم پارٹی کے ساتھ اس کی ملی بھگت ہو گئی ہے اور یہ مل گیا ہے، تو پھر ملزم کو حق حاصل ہے کہ اس گواہ کو وہ اپنے حق میں پیش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر پروسیکیوشن نے کسی وٹنس کو ترک کر دیا ہے، گیو اپ کر دیا ہے بوجہ غیر ضروری، بینگ ان نیسیسری، تو اس کو ملزم اپنی ڈیفنس میں، اپنے دفاع میں پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر پروسیکیوشن نے کسی گواہ کو اس وجہ سے ترک کر دیا ہے کہ اس نے ملزم کے ساتھ ملی بھگت کر لی ہے، تو پھر ملزم کو یہ قانون حق دیتا ہے کہ اس گواہ کو وہ اپنے حق میں پیش کر سکتا ہے۔ نمبر 18، اگر سماعت کے دوران عدالت کا وقت ختم ہو جائے تو ملزم کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ عدالت سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ چونکہ عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، لہٰذا میرے اس کیس کی سماعت کو کسی اور تاریخ کے لیے ایڈجرن کر دیا جائے۔ نمبر 19، بغیر شہادت لکھے ملزم کی ایویڈنس 342 میں جو کویسچن پوچھے جاتے ہیں بیان ملزم، اس کو نہیں لکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہوتی ہے اور اس کے بعد 342 میں اس ایویڈنس کی بنیاد پر اس سے کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ اگر اس شہادت سے قبل کوئی ملزم اپنا اعتراف جرم کر لیتا ہے تو اس اعتراف جرم کی بنیاد پر پروسیکیوشن کی شہادت لکھے بغیر اس اعتراف جرم کی بنیاد پر جو سزا دی جاتی ہے اس کو بھی آنریبل کورٹس نے منسوخ فرمایا کہ نہیں، پروسیکیوشن اپنا کیس پہلے پروو کرے گی اور اس کے مطابق سرکمسٹانسز کے مطابق اس کے اعتراف جرم کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور ایون اگر کوئی ملزم اعتراف جرم کر لیتا ہے اور کیس چل جاتا ہے تو 342 میں بھی اس کے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں کویسچن پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنی آزاد مرضی سے یہ اعتراف جرم کیا ہے۔ اور اگر 342 میں بھی ملزم جا کے یہ کہہ دے کہ نہیں، یہ میں نے کسی لالچ کے تحت دیا ہے، کسی دباؤ کے تحت دیا ہے، تو پھر بھی اس اعتراف جرم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 20، ملزم کا کیس کے اندر جو بیان ہوگا اس کو سالم یعنی مکمل طور پر پڑھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بیان اس کے خلاف جا رہا ہے وہ پڑھ لیا جائے، اس کے خلاف استعمال کر لیا جائے، اور جو اس کے مقدمہ کو جھوٹ ثابت کر رہا ہے اس کو مسترد کر دیا جائے۔ اگر اس پک اینڈ چوز کی بنیاد پر کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ غیر قانونی ہوگا اور اس کی بنیاد پر جو فیصلہ ہوگا وہ قابل منسوخ ہوگا۔ نمبر 21، جب بھی بیان ملزم ہو جاتا ہے، یعنی 342 میں ملزم کے سے جو کویسچن پوچھے گئے ہیں اس کے آنسر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پروسیکیوشن پھر کوئی ایویڈنس لے کے آ جاتی ہے اور ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ اپنی ایویڈنس پروڈیوس کریں، ان کی شہادت آ جاتی ہے، تو اس کے بعد ملزم کو بھی دوبارہ رائٹ ہوگا کہ وہ 342 میں اپنے خلاف آنے والی ایویڈنس کے بارے میں وضاحت کر سکے۔ نمبر 21، ملزم کو جھوٹ بولنے کی قانون نے آزادی دی ہے، یعنی اگر کسی ملزم کے اوپر چوری کا الزام ہے تو وہ اس سے لا علمی کا اظہار کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر کوئی قتل کا الزام ہے تو وہ سیلف ڈیفنس کی پلی لے سکتا ہے، حالانکہ اس نے سیلف ڈیفنس میں اس کو مارا نہیں تھا، لیکن وہ آزاد ہے کہ وہ سیلف ڈیفنس کی پلی لے سکتا ہے، وہ سڈن پرووکیشن کی پلی لے سکتا ہے۔ اسی طرح جو بھی اس کو ڈیفنس اویلیبل ہیں وہ بے شک سچ نہ ہوں، وہ جھوٹ پر مبنی ہوں، لیکن ملزم کو آزادی ہے کہ وہ ڈیفنس لے سکتا ہے۔ اور اس ڈیفنس لینے پر، یعنی اگر وہ بعد میں ڈیفنس پروو نہیں بھی ہوتا تو وہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ اس کے لیے لائبل نہیں ہوگا۔ 23، جب بھی ملزم کے خلاف کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے تو ضابطہ فوجداری کے سیکشن 371 کے تحت اس کو بغیر کوئی قیمت ادا کیے فری آف کاسٹ اس آرڈر کی کاپی دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ اس زبان کو نہیں سمجھ سکتا جس میں وہ آرڈر ہوا ہے تو وہ کورٹ سے ریکویسٹ بھی کر سکتا ہے کہ مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتایا جائے کہ میرے خلاف کیا آرڈر ہوا ہے۔ اسی طرح جج صاحبان ہائی کورٹ رولز کے مطابق اپنی ججمنٹ کے اندر اس بات کا ذکر کریں گے
کہ ہم نے اس کو فری آف کاسٹ کاپی پرووائڈ کر دی ہے۔ 24 پلیس آف ٹرائل، یہ قانون ملزم کو حق دیتا ہے کہ جس سیشن کورٹ میں اس کا کیس چلایا جائے گا وہ اس جگہ پر ہونا چاہیے جہاں پہ وہ وقوع ہوا ہے، اور اگر اس جگہ کو وہاں سے کسی اور جگہ پر منتقل کیا جانا ہے تو سیشن کورٹ اپنی مرضی کے ساتھ ہائی کورٹ کی آرڈر کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور ان کو ہائی کورٹ سے پرمیشن لینا ہوگی۔ 25 سرکاری وکیل یعنی سرکاری خرچ پر وکیل مہیا کرنا۔ کوئی ایسا ملزم ہے، اس کے خلاف ایک ایسا کیس چل رہا ہے جس کی سزا موت ہے، اور وہ وکیل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہے، وہ وکیل ہائر نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ہائی کورٹ رولز کے مطابق سرکاری طور پر اس کو ایک وکیل مہیا کیا جائے گا، اور اس کے خلاف جتنی بھی شہادتیں ہیں ان وکیل صاحب کو وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جائیں گی۔ نمبر 26، اگر کسی کیس میں کوئی ملزم بری ہو جاتا ہے اور سرکار اس بریت کے خلاف اپیل فائل کرتی ہے تو ہائی کورٹ رولز کے مطابق وہ ملزم مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں اپلائی کر سکتا ہے کہ مجھے سرکاری وکیل دیا جائے۔ مجسٹریٹ صاحب ایک مخصوص فیس متعین کریں گے، اور اس فیس کے اوپر وہ پھر اپنی طرف سے وکیل ہائر کر سکتا ہے، اور ملزم کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ اس فیس کے ساتھ اپنی طرف سے مزید کچھ فیس ملا کر اپنی مرضی کا وکیل بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 27، جب کسی سزا یافتہ ملزم کی اپیل خارج ہو جاتی ہے ہائی کورٹ میں تو پھر بھی قانونی طور پر ہائی کورٹ رولز کے مطابق اسے اس آرڈر کی کاپی فری آف کاسٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ اس فیصلے کے خلاف جو بھی چارہ جوئی کرنا چاہتا ہے کر سکے۔ نمبر 28، جب کسی ملزم کو کسی کیس میں سزا ہو جاتی ہے اور وہ وکیل ہائر نہیں کر سکتا تو جیل سپرنٹینڈنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس ملزم کی طرف سے جو وقت میعاد اپیل ہے اس کے اندر وہ ایک جیل اپیل جو ہے وہ متعلقہ عدالت میں بھیجیں گے تاکہ وہاں پر اس کی سماعت ہو سکے۔ اسی طرح اگر اس ملزم کی وہ اپیل بھی ہائی کورٹ سے خارج ہو جاتی ہے تو پھر جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب مجسٹریٹ صاحب کے توسط سے جو مزید چارہ جوئی ہو سکتی ہے اس قیدی کے وہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ اور یہ احکام ہائی کورٹ رولز کے پارٹ 3 چیپٹر 25 میں درج ہیں۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کو ملزم کے حقوق کو بہتر طریقے سے جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔